بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے سامنے شیر خدا کی سیرت اور فضائل رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل اور تمام کائنات سے بلند ترین مقام عطا فرمایا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے بلند و بالا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور ان کے تمام جانساروں کا مقام بھی پوری امت میں سب سے بلند و بالا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کلاموں کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ ان روشن ستاروں کے جرمٹ میں حضرت میر المومنین فاتح خیبر، تاجدار اولیاء، شیر خدا، خدام مصطفیٰ، حیدر قرار، صاحب ذوالفقار اور میدان کے ہیرو اور خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ایک منفرد ہے۔ آپ کی کنیت ابو تراب یعنی مٹی کا باپ کہہ کر پکارا جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دادا عبد المطلب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہاشمی خاندان کی وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے ہجرت فرمائی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ آپ رشتہ مہاجرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و باسعادت 13 رجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رحمت میں پرورش پائی۔ انہی کی گود میں ہوش مالا اور زبان رسالت کو چوس چوس کر پروان چڑھے اور علم الہی کے لامحدود کے حقدار ٹھہرے، اور آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی۔ میرے عزیز دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر پورے عرب و عجم میں نہ تھا۔ آپ کی ہیبت و دبدبا سے بڑے بڑے بہادر کانپنے لگتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی۔ غزوہ احد میں آپ نے نہایت ہی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو سرنگوں کیا اور ان کو مٹی میں ملایا۔ اور اسی طرح جنگ احد میں ابو سفیان نے 3000 فوجیوں سمیت مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ مدینہ منورہ سے 6 میل دور راحت کے پہاڑوں میں ہونے والی اس لڑائی میں مسلمانوں کو سخت نقصان سے دوچار ہونا پڑا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے، اور حضرت علی نے جنگ احد میں کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے جسم پر 16 زخم پائے اور ہاتھ بھی شکستہ حالت ہو گئے۔ اسی طرح 5ویں ہجرت میں ہونے والی جنگ خندق میں کافروں کا شجاع ترین جرنیل عمرو بن عبدو خندق پار کر کے خیمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ پہنچا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لڑنے کا حکم دیا، جس پر حضرت علی اس کے مقابلے پر آئے اور حضرت علی نے ایک ہی بار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح 7 ہجری میں خیبر کے یہودیوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سازش کو ختم کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر عازم خیبر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے کموس نامی قلعہ فتح کیا اور یہودیوں کا سرگناہ حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ آپ اپنے وقت کے بہترین قاضی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قرآن مجید کے ساتھ باقی کتب آسمانی صحیفوں کا بھی علم پڑھایا۔ سرکار دو مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی خدمت میں کوئی کسر نہ ٹھا رکھی۔ آپ نے تینوں خلفائے راشدہ کے دور میں ان کو مفید مشورے دیتے رہے۔ سڑکوں کی تعمیر سے لے کر جنگ کے آداب تک ان کی مدد فرماتے رہے۔ جب خلافت کے مقام پر فائز ہوئے اور اسلام کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجروں اور مزدوروں کی سرپرستی، کاشتکاروں سے تعاون، قیدیوں سے اچھا برتاؤ، دشمنوں سے اور درگزر، اتحاد بین المسلمین کی کوشش، بیوہ گاؤں یتامہ کی سرپرستی جیسے عظیم کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اور ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس تعلیم پر چل کر ہمیں بھی اپنا دین و آخرت سب سنوار سکتے ہیں۔ حکمران آج کی ہوئی دہشت گردی، فرقہ واردیت کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی کے مقدس اقوال اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ماہ رمضان میں یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم یہ عہد کریں، ہم اتحاد بین المسلمین کا عملی مظاہرہ کر کے تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر دشمنان اسلام کو نیست و نابود کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے موقع پر ہمارا ایک خصوصی پروگرام۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا۔ اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا زار خیال کرتے رہیں اور ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ جاتے جاتے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔